کہ ایک تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی اب ضمنی انتخابات ہوں گے 30 سے 35 سال سے اوپر کے کسی بندے کو ٹکٹ نہیں دی جائے گی، بلکہ نوجوانوں کو اب ٹکٹ دینے کا عمران خان صاحب نے آرڈر کر دیا ہے۔ آپ کی پہلے اس پہ رائے لے لیتے نا، باری باری، کیونکہ اس میں سب میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اب یہ ریئلائز ہو چکا ہے کہ ایک انہوں نے جو تیر چلایا تھا وہ تیر نشانے پر لگ گیا ہے سہیل آفریدی صاحب کا، تو انہیں اب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ شاید جو نوجوان ہے اس کو اب ہمیں زیادہ ایک انکلوسیو اس میں وہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں، ان کا رول بنانا چاہ رہے ہیں، اور چاہ رہے ہیں کہ جو انٹیکٹ ہے وہ کیا جائے نوجوانوں کو، تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو جو فیوچر ہے اس کو سیکیور کیا جائے۔ اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہی وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی تو بنیادی طور پہ نوجوانوں کی جماعت ہی سمجھی جاتی ہے اور اس کو اس اینگل سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ سہیل آفریدی کی جو نامزدگی ہے اس سے اس آئیڈیا کو مزید طاقت ملی ہے، تقویت ملی ہے کہ خیبر پختونخوا جو کہ پی ٹی آئی کا ایک سیاسی گڑھ ہے، اب وہاں پہ نوجوانوں کو ہی مواقع ملیں گے۔ اور جب عمران خان اور پارٹی کے لیڈر کی طرف سے جب یہ کہا جائے کہ آئندہ جو انتخابات ہیں اس میں نوجوانوں کو موقع ملے گا اور 30 سے 35 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیے جائیں گے، تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی ہلچل پیدا ہو جائے گی خیبر پختونخوا کے اندر، ایون کہ پنجاب کے اندر، کہ تمام وہ نوجوان جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سیاسی جماعتوں میں موقع ملے اور یہ موقع ان کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں یا دیگر جماعتوں میں نہیں ملتا، تو وہ اب پی ٹی آئی کی طرف وہ دیکھیں گے۔ اور جب اب یہ پالیسی کا ڈیسیژن لے لیا ہے عمران خان نے، امپلیمنٹ بھی ہو گیا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد بھی جو آپ کے سابق، آپ کہہ سکتے ہیں سابق ہی ہیں، جو عمر ایوب صاحب ہے قائد حزب اختلاف، ان کی جگہ ان کی اہلیہ کو پارٹی چاہ رہی تھی کہ ٹکٹ دیا جائے، تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، مگر یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں پی ٹی آئی کو متحرک کرنے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نوجوانوں کا بہت بڑا کردار ہوگا، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا ہو یا پنجاب ہو یا ایون کہ بلوچستان اور سندھ بھی ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کے اس اعلان کے بعد جو اب انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے مثال کے طور پہ، یا پی ٹی آئی کا جو یوتھ ونگ ہے، یہ تمام کے تمام اب ٹیک اوور کریں گے پارٹی کو۔ اچھا، اس کا صرف ایک نقصان ہے کہ جو روایتی سیاستدان ہیں، جو 50 سال کے 60 سال کے جو بابے ہیں پی ٹی آئی آپ جیسے، ان کو مایوسی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب میں پی ٹی آئی میں آپ کو اگر نون لیگ میں کوئی نہیں پوچھتا تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں عمر کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال anyway یہ مایوسی ہوگی۔ میں ذاتی طور پہ اس پہ بہت خوش ہوں، کیونکہ میں تو شروع دن سے یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بنانے میں بھی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک بہت بڑا ہاتھ، اور جو تحریک پاکستان تھی اس کو آگے لے کر جانے میں ایم ایس ایف مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک بڑا کردار تھا، اور اس ایم ایس ایف سے بہت سی لیڈرشپ نکل کے بعد میں پی ایس ایف میں آئی، مسلم لیگ میں بھی آئی، اور اس کے بعد پھر پی ایس ایف جو تھی، آپ وہ دیکھ لیں، پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، وہ بھی اسٹوڈنٹ یونینز کے لیڈر تھے، وہاں سے پیپل پارٹی کے کیڈر میں کتنے لیڈرز بڑے بڑے نام پیدا ہوئے پی ایس ایف سے آئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو سیاسی جماعتیں تھیں، خاص طور میں پیپل پارٹی کی مثال دوں گا، اس پہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا ایک کیرزمیٹک لیڈر تھا۔ اب وہ کیرزمیٹک لیڈر وہ وڈیروں اور شاید بابوں پہ ڈپینڈ تو کرتا تھا، مگر اتنا نہیں ڈپینڈ کرتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اب کی جو پیپل پارٹی ہے وہ تو ساری دوبارہ وڈیروں پہ اور بابوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے، مگر جو کیرزمیٹک لیڈر بھٹو تھا تو اس نے نوجوانوں کو بھی موقع دیا، اس نے ورکرز کو بھی موقع دیا۔ اب اسی طرح جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اگر دوسرا اور اب تک کا سب سے بڑا اگر کوئی کیرزمیٹک لیڈر آیا تو وہ عمران خان ہے، تو اس کے عمران خان کے اس اعلان کے بعد جتنے نوجوان ہیں، جو میں کہتا ہوں کہ جو ایون کہ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں یا ایم ایس ایف میں، وہ سارے بھی دیکھیں گے کہ یار ہماری تو زندگی پڑی ہے، اب پی ٹی آئی کے اندر اگر نوجوانوں کو ٹکٹ ملنے ہیں تو پھر تو سب سے زیادہ چانس تو پی ٹی آئی کو میں جانے کا ہے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے ورکر بن کے سامنے آنے کا ہے۔ تو عمران خان کو بھی اب پتہ ہے کہ ان کو پی ٹی آئی کے اندر جو انہوں نے بابوں کو موقع دیا، پرانے چہروں کو موقع دیا، وہ سارے چہرے جو ہیں اب کافی حد تک، بہت کم ہیں جو ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن کافی حد تک وہ بے نقاب ہو چکے ہیں، وہ بیچارے کمپرومائز ہو چکے ہیں، پریس کانفرنس کر کے بھاگ بھی گئے ہیں، بڑے مشکل حالات تھے، اللہ معاف کرے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کن حالات میں گئے ہیں،
مگر یہ حقیقت وی ہے کانٹ بی ججمنٹل کہ ابھی نہیں ہو سکتے، اور کیونکہ حالات بھی کوئی اتنے آسان تو نہیں تھے، بالکل نہیں تھے. مگر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا یہ جو اعلان ہے اس سے پی ٹی آئی کی تحریک کو ایک نئی زندگی ملے گی، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے اندر سہیل آفریدی جیسا نوجوان، اور نوجوان ترین وزیر اعلیٰ جو آج تک آیا ہے خیبر پختونخوا کا، اس کے ہوتے ہوئے میرے خیال میں پی ٹی آئی کے اندر اب ایک فریش بلڈ جو ہے وہ آئے گا، اور یہ ایک قسم کا برین گین ہوگا. ٹھیک ہے، باقی پارٹیوں سے برین ڈرین ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک برین گین ہوگا کہ جہاں پہ بڑی تعداد میں نوجوان لوگ بھی سامنے آئیں گے، اور یہ بہت اچھا ڈیسیژن ہے، اور آپ یقین کریں اس کو آگے لے کے بھی جانا بڑا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو تمام کو یہ چاہیے کہ یہ جو ایکسٹینشنوں کا ایک روایت چل پڑی ہے، ان ایکسٹینشنوں سے بھی نوجوانوں کا حق مارا جاتا ہے، چاہے وہ سرکاری نوکری کی ایکسٹینشنیں ہیں، ٹھیک ہے، اور چاہے وہ ریٹائرمنٹ کی ایج ہے. آپ یہ دیکھیں نا، 60 سال کی ریٹائرمنٹ کی ایج ہے. میں کہتا ہوں کہ اب پی ٹی آئی اگر واقعی نوجوانوں کو موقع دینا چاہتی ہے تو اس کا اگلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ وہ باقاعدہ بطور پارٹی اپنے منشور کا اعلان کرے کہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ 60 سال سے گھٹا کے 55 سال کی جائے گی. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اب اس ڈیجیٹل ایج میں نوجوان نسل کو وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، مگر آگے کا راستہ بابوں نے روکا ہوا ہے جس کو ڈیجیٹل ایج کے تقاضوں کا کچھ علم ہی نہیں ہے. تو اس ڈیجیٹل ایج میں سمجھتا ہوں کہ جو سپر اینویشن کی کانسٹیٹیوشن میں ایج ہے اس کو بھی کم کر کے 55 سال کرنا چاہیے. تو یہ تمام یہ میرے خیال میں یہ جو ہے نا پالیسی کو آگے لے کے جانا ضروری ہے اگر نوجوانوں کو اب واقعی موقع دینا چاہتے ہیں.